أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا. اور یہ قندیل ان گھروں میں ہے. فی بیوتین ان گھروں میں ہے یہ قندیل کہ جہاں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کا اعتراف کرو, ان کی بلندی کا اعتراف کرو. فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع, کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کی عظمت کے اعتراف کرنے کا, ان کی بلندی کا, ان کی رفعت کے اعتراف کرنے کا. اور یذکر فیہا اسمہ, اور ان گھروں میں ذکر کیا جائے. مجہول کا صیغہ ہے. یذکر فیہا اسمہ, اللہ کا ذکر کیا جائے ان گھروں میں. گھروں میں آؤ, اللہ کا ذکر کرو. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی عظمت کا اعتراف کرو, ان کی بلندی کا اعتراف کرو, یا اللہ کا ذکر کرو. کیوں ذکر کرو؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ یہ وہ گھر ہیں جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. یہ وہ گھر ہیں جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. دیکھیے آج آپ کو ہم ایک منزل کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ مطلب آپ پہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بات ہو رہی ہے وہ گھر, کون سے گھر ہیں نا. ابھی تو ہم آیت پہ بات, جیسے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئے نا, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم یا اہل البیت, یا اہل البیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے اہل بیت, یہ جناب ابراہیم کے بارے میں. اہل بیت آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی. یہ کس موقع کے آئے تھے؟ جب وہ فرشتے آئے تھے نا اور جا رہے تھے جناب لوط کی قوم کی طرف عذاب نازل کرنے, تو ٹھہرے تھے, مہمان بنے تھے جناب ابراہیم کے. تو آپ کی اہلیہ کو تھوڑا خوف بھی ہوا تھا, جناب سارہ کو. کہا کہ آپ ڈریے مت, ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو ہم بشارت دے رہے ہیں جناب اسحاق کی. اسحاق کی بشارت بڑھاپے میں, وہ 80-90 سال کی ہیں, کم سے کم یہ 80 یا 90 سال کی ہیں جناب سارہ, اور 100 سال کی ہیں جناب ابراہیم. وہ بشارت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں اسحاق کی, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دے رہے ہیں. اسحاق کا بیٹا بھی ہوگا یعقوب. تو پریشان ہو گئی تھی جناب سارہ کہ میں بوڑھی اور یہ بھی بوڑھے, میں بانجھ, کہاں سے ہو جائے گا بھائی, ایسے کیسے ہوگا, میں کیسے یعنی اس عمل سے گزروں گی کہ ولادت ہو جائے بیٹے کی. تو کہا کہ تعجبین امر اللہ, کیا آپ کو خدا کے امر پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتے؟ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اہل بیت آپ پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل کر دی. یہ وہاں کی آیت ہے, رحمت اللہ ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اہل بیت یعنی ابراہیم کے اہل بیت. تو وہاں ذکر ہے جناب ابراہیم کے گھر کا بھی, اللہ نے اپنی رحمت دی. بھئی یہ گھر کون سا ہے جس کی ہم بات کریں, جس میں قندیل ہے, جس میں وہ چراغ ہے, جس میں وہ کوكب دری ہے, یہ گھر کون سا ہے؟ بھئی ہم کہہ سکتے ہیں نا اہل بیت کا گھر ہے, وہ دوسرا تو نہیں مان رہا نا. آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, وہ تو نہیں مان رہا. یہی گھر ہے, کیسے منوایا جائے ان سے نا, کہاں سے کیسے بات لائی جائے؟
اسی قرآن مجید سے اسی نہج البلاغہ، چلے نہج البلاغہ سے بھی ہم کہہ دیں گے نا بات. دوسرا تو کہے گا جی ہم تو نہیں مانتے، ہم نہج البلاغہ کوئی نہیں مانتے، جائیے کیا کر لیں گے، آپ کچھ کر لیں گے، آج تک کچھ کر سکے کچھ بھی نہیں. آپ دلیلیں دیتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے نہیں مانتے تو نہیں مانتے، کیا کر لیں. کہاں سے لایا جائے بات کو، کیسے لایا جائے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ گھر ہے، اس طرح کے گھر ہیں. ایک بات تو طے ہوگی کہ یہ وہ گھر ہیں جن کو اللہ نے بلندی دی ہے، رفعت دی، بلندی عطا کی، حکم دیا ہے ان کی تعظیم کرو، ان کا اعتراف کرو، ان کی بلندی کا اعتراف کرو. تو بھائی اب یہ سب پہ فرض ہو گیا نا کہ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دے رہا ہے ان کی بلندی کا اعتراف کرو، تو بھائی سب پہ لازم ہو گیا کہ وہ گھر تلاش کرے نا. بھائی امر الہی ہے، اللہ کا حکم تو ڈھونڈیے نا. بھائی ہم کیوں ڈھونڈے، آپ بھی تو ڈھونڈیے کون سا گھر، تو ڈھونڈیے وہ گھر کہاں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب پر لازم ہے کہ اس گھر کی تلاش کریں جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے نا. پہلے تو یہ طے کر لینا ایک بات کو کہ بھئی سب پہ لازم ہو گیا نا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ گھر ہے، اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ گھر ہیں، جاؤ ان گھروں میں، جاؤ ان گھروں میں اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. ہم نے ان کو بلندی دی ہے، تم بھی اعتراف کرو ان کی عظمت کا، ان کی بلندی کا. تو بھئی لازم ہو گیا نا کہ ڈھونڈو نا وہ گھر کہاں ہے. تو ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ وہ گھر کون سا ہے. بھئی تلاش کیجئے مدینے میں، کوئی گھر تو ہوگا ایسا جس کے بارے میں پروردگار حکم دے رہا ہے، یا کچھ تو گھر ہوں گے ایسے جن کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے. تو اب یا تو آپ لائیے یا ہم سے لیجئے. یہی دو باتیں ہیں نا، یا آپ لائیے یا ہم سے لیجئے. تو آئیے نا دیکھیں کہاں کہاں کیا ہوا. جہاں کل بات کو چھوڑا تھا وہیں سے اب آگے لے کر چلیں گے. تو تمہید کے دو چار جملے کہ کل سے ہمارا ربط قائم ہو جائے جو ہم گفتگو کر رہے تھے، وہاں سے بات کو آگے بڑھا دیں. بھائی آپ فرما رہے ہیں اور ہماری یہاں بھی یہی بات ہے کہ ایک گھر ایسا ضرور ہے کم سے کم، باقی گھر تو بعد میں ڈھونڈیں گے، ایک گھر ایسا ضرور ہے کہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کا رسول زیارت پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ زیارت پڑھتے ہیں اللہ کے رسول. ہم اسی کو زیارت کہتے ہیں نا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین. زیارت ہے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکم یا غریب الغرباء، سلام کرنا. کیا کہتے ہیں؟ چلیے جی زیارت کا لفظ آپ کو برا لگ گیا، واپس لے لیا میں نے. دوسروں کی آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کو جو آشنا ہے ان تمام اصطلاحات کو جانتے ہیں نا، آپ کی بات نہیں کر رہا. دوسرے کو یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اچھا بھائی نہ مانو، نہ کرو زیارت. سلام کرتے نہیں کرتے؟ ہاں سلام تو کرتے ہیں. اس گھر پہ جب پہنچتے ہیں سلام کرتے ہیں. تو ایک گھر تو ایسا ہوا نا جس پہ اللہ کا رسول کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے جس کے سامنے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ما بین الرسالہ ما مختلف الملائکہ. یہ مختلف الملائکہ کو کل میں مخزن الملائکہ کہہ گیا تھا، معاف کر دینا بھائی. یہ اتنے سارے کیمرے لگے ہوتے ہیں، بڑی مصیبت ہے. وہ میری آج کی تقریر تو سنے گا نہیں، کل کی سنے گا، کہے گا دیکھیں مولانا نے غلط حدیث پڑھ دی. بولے بھائی آج کی بھی سن لینا اللہ کے نام پہ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے صحیح کر دیا، مخزن الملائکہ کو مختلف الملائکہ لفظ کر دیا. اب ظاہر تقریر کے دوران سبقت لسانی تو ہوتی ہے نا، کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہی پکڑ لیتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے، اسی ایک لفظ کو پکڑ لیں گے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نہیں اور علماء کی بات کروں کہ بیچاروں نے اصلاح کر دی، لیکن وہ کہیں گئی وہ پکڑ لیا ایک لفظ، یہ کہا. اب یہ کہا، اس کے بعد بھی تو کچھ کہا تھا، تو صحیح بھی تو کر دیا تھا. ہو جاتا ہے، انسان ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو، آپ یقین جانیے بہت بڑے علماء، نام نہیں لینا چاہتا، اتنے بڑے علماء کے جتنے بڑے ہو سکتے ہم نے ان سے دیکھا سبقت لسانی ہوتے ہوئے، آیت کا لفظ آگے پیچھے ہوتے دیکھا. لیکن ٹھیک ہے، انسان ہے نا، ہو جاتی ہے خطا. تو ان چیزوں کو یہ نہ پکڑا کیجیے. بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں نا، بچوں کو چڑھا دیا تو بچے لگے رہتے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ انسان، ہم انسان ہیں نا، یہی چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم انسان ہیں. بھائی ہم سے خطا ہو سکتی ہے، وہ معصوم ہے جس سے خطا نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا. صلوات بولیے محمد آل محمد پر. بھئی یہ کس کا دروازہ ہے؟ یہ علی کا گھر ہے، یہ حسن کا گھر ہے، یہ حسین کا گھر ہے. ہاں ہے. یہ ثانیہ زہرا کا گھر ہے جناب محمد. ہاں ہے. لیکن نہیں، مشہور کس نام سے ہے؟ بھئی علی بھی رہتے ہیں، حسن بھی رہتے ہیں. دیکھیں بھی کچھ بتانے جا رہے ہیں آپ کو. علی بھی رہتے ہیں، حسن بھی رہتے ہیں، حسین بھی رہتے ہیں، شہزادیاں بھی رہتی ہیں. لیکن گھر مشہور ہے بیت فاطمہ. گھر کس کا مشہور ہے؟ یہ بیت. کہیں آپ تاریخ میں روایت میں نہیں پڑھیں گے بیت علی، بیت حسن، بیت حسین. وہ سب بعد میں وجود میں آئے. حضور کے زمانے میں تو ایک ہی گھر ہے،
حضور کے گھر کے علاوہ اس گھر کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت فاطمہ. مدینے کے لوگ بھی یہی کہتے تھے, کوئی نہیں کہتے تھے علی کا گھر, کوئی نہیں کہتا تھا حسنین کا گھر, سب کیا کہتے تھے؟ بیت فاطمہ, بیت فاطمہ. یہاں دختر رسول رہتی ہیں, یہاں دختر رسول رہتی ہیں. اللہ کا رسول جس گھر کا احترام کرے, جس دروازے میں کھڑے ہو کے سلام کرے, اللہ کے بندو اب کوئی یا تو ایسا گھر لاؤ. دو ہی چیزیں ہیں نا, بھائی دو ہی باتیں ہوئی نا. ہم نے دعویٰ کر دیا, ہم نے دعویٰ پیش کر دیا, اب آپ جواب دعویٰ لائیے. یا تو کوئی ایسا گھر دکھائیے کہ جس گھر کا یہ احترام اللہ کے رسول نے بتایا ہو, اور یا پھر مان لیجیے کہ ایک ہی گھر ایسا ہے مدینے میں جہاں اللہ کا رسول ہر صبح کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے, پھر مسجد میں جاتا ہے. کیوں؟ ارے اللہ کے رسول کو جانتا ہے گھر کی عظمت کو, باقی کو دکھانے جا رہا ہے, باقی کو دکھایا جا رہا ہے. دیکھ لو وہ گھر کون سے ہیں جہاں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے. جزاک جزاک اللہ یا رسول اللہ. یہی تو مولا عارفان فرما رہے ہیں, بینکم عطرۃ النبی. اب بھی تمہیں ہدایت نہیں ملتی, اب بھی تم ہدایت کی طرف نہیں جاتے ہو, جبکہ تمہارے درمیان رسول کی عطرت موجود ہے. بینکم عطرۃ النبی, تمہارے درمیان آل رسول موجود ہے, اعلام الہدیٰ موجود ہے, یعنی ہدایت کے چراغ موجود ہیں, اور اس روشنی, اس کے ہدایت کے مینار, المنار منصوبۃ, ہدایت کے مینار منصوبہ نصب کر دیے گئے, تمہیں نظر نہیں آتے. وہ سارے اعلام اور علم, جھنڈے کا لفظ ہوا کہ ہدایت کے جھنڈے, عظیمت العالم, وہ عظیمت الحق, حق کی باغیں. عظیمہ کہتے ہیں باغ کو, جو باغ گھوڑے پہ سواری کے باغ تھامتے ہیں نا, وہ اس سے قابو میں رہتا ہے گھوڑا. مولا فرماتے ہیں عظیمت الحق, حق کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں, یعنی حق ان کے ہاتھ میں ہے. یہ علی فرما رہے ہیں. اعتراض نہ کرنا, میں نے کیا کہا؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ حق کی باغیں, یعنی حق ان کی مرضی سے چلتا ہے. یہ حق کی, اب دیکھیے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں بہت قیمتی جملہ ہے, ضائع نہیں جانا چاہیے. کیا فرما رہے؟ عظیمت الحق, حق کی باغیں ان کے ہاتھوں میں ہے, حق کی باغوں کو تھا, یعنی حق ان کی مرضی سے چلتا ہے. غلط کہا علی نے, معاذ اللہ. کیا غلط کہا؟ علی نے وہی تو کہا جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے اللہ, حق کو یعنی اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ نہیں کہ حق نظر آئے پھر حق کے پیچھے چلے, نہیں. اہل بیت کو یہ ضمانت دی گئی کہ یہ جہاں جائیں گے وہی حق ہو جائے گا. یا یہ جس طرف جائیں گے وہی حق بنے گا, وہی حق بنے گا. بات واضح ہو گئی. عظیمت الحق, حق کی باغیں ان کے پاس, حق کی باغوں کو تھاما ہو, یعنی حق ان کی مرضی سے چلتا ہے. یہ جو کریں گے وہ حق, وہی حق. ایسا نہیں ہے کہ حق ہوگا اور یہ حق پر چلیں گے, نہیں, حق پر نہیں چلیں گے. جو کہتے چلے جائیں گے حق, جو کرتے چلے جائیں گے حق. اب سنیے, معصوم کونین کا ذکر ہو رہا ہے نا, پہلے ایک فضیلت میں روایت پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد آتے ہیں اپنے برادران کی روایت جو ہمارے برادران نے نقل کی, ٹھیک ہے, پہنچاتے ہیں آپ کو ایک منزل تک. بلند آواز ایک صلوات عنایت فرمائیے گا. اور دیکھیے یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ یہ جو روایت نقل کر رہا ہوں کس سے ہے, جانتے ہیں آپ کس نے یہ واقعہ بیان کیا اور کس کے سامنے بیان کیا؟ نیچے بیٹھا ہوا مجمع ہے آیات عزام کا, جتنے بیٹھے ہیں ان میں ہر ایک مجتہد, چند کے نام بھی مجھے معلوم ہے, چند کے نام بھی میں جانتا ہوں, بڑے بڑے مجتہدین سامنے بیٹھے, اور درس کون دے رہا ہے, اور یہ چھپے ہوئے درس ہیں, سمجھے, یہ کوئی میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں, جس کو چاہیے ہوں گے میں دکھا دوں گا اس کو.
فارسی عربی اردو تینوں، اردو میں بھی ترجمہ آ چکے ہیں دروس کے. اب ہم تو بہت پرانی بات کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ اب آ گیا، اردو میں بھی ترجمہ آ گیا اس کا، یہ ابھی آیا ہے کچھ عرصے پہلے، لیکن یہ بہت پرانی بات کر رہے ہیں، آپ سے 30-32 سال پرانی بات کر رہے ہیں. اس وقت کا یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. نیچے بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ سب کے سب علماء. علماء کون سے؟ مجھ جیسے طالب علم نہیں. آیات عظام، آیت اللہ مشکینی، آیت اللہ جنتی، اب چلیے نام بھی لے رہا ہوں، آیت اللہ فاضل انکرانی، آیت اللہ لنگرودی، یہ اس لیول کے آدمی، اس لیول کے آدمی بیٹھے ہیں. اور جو درس دے رہا ہے وہ کون ہے؟ کاش پہچان لیتی دنیا، نہیں پہچان سکے. اپنے نہیں پہچان سکے دوسرے کہاں سے پہچانیں گے؟ درس دے رہا ہے خمینی بشکن. میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں بھی کبھی کہا ہے 20 سال پہلے، یہاں بھی میں نے کہا ہے 15-16 سال پہلے، یاد رکھیے اگر یہ عاشق، سچا عاشق اہل بیت نہ ہوتا نا، یہ انقلاب آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا. یہ اس کا عشق اہل بیت تھا کہ دنیا کی شیطانی طاقتوں سے اکیلا ٹکرا گیا. وہ طاقتیں ڈر گئی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، اس کے پیچھے وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ ایسے نہیں آتے انقلاب. انقلاب جب آتے ہیں جب انسان عشق میں کھو جاتا ہے. وہ کھویا ہوا تھا اہل بیت کے عشق. سنیے، نہیں معلوم، نہیں یقین آیا اب تو آپ سنیے، یقین جانیے، یہ میں نے کسی اور سے سنا ہی نہیں، اس لیے بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے آتش سے شوق بھڑکے کہ کہا کیا اس مرد جری نے، اس بت شکن نے، اس دور کے بت شکن نے کہا کیا. سنیے اب لوگ، میں نے کیا بتایا، آپ اسٹینڈرڈ دیکھیے معذرت کے ساتھ، نہ مجمع آپ جیسا نہ پڑھنے والا میرے جیسا. مجمع ہے آیات عظام کا، جو نیچے بیٹھے ہوئے 60-70 تقریباً 100 کے قریب ہوں گے علماء، صرف علماء آیات عظام، کوئی مجتہد سے کم نہیں، اس درجہ اجتہاد سے کوئی بھی نیچے نہیں، سب. اور کچھ کے نام میں نے آپ کو بتا بھی دیے، سب بیٹھ. اب فرماتے تشریح کرتے کرتے آتے ولایت تکوینی کی. کس کی ولایت؟ میں یہی تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ پڑھا تو کرو. سن کے اتنی عظیم شخصیتوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہو، خدا ہدایت دے سب کو. کیسی باتیں کرتے ہو؟ پڑھا تو کرو ان کے نظریات کو. ادھر سے سن لیا ادھر سے سن لیا، فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے فلاں یوں. یہ تو سامراج کی چالیں ہیں کہ انقلابی علماء سے دور ہو جاؤ، انقلابی علماء سے دور ہٹ جاؤ، ان کو اچھا نہ سمجھے تو سنو. عقیدہ عقیدہ چلاتے رہتے ہیں لوگ، سنو عقیدہ کسے کہتے ہیں. اس لیے تکرار کر رہا ہوں بار بار کہ تمہیں سمجھ میں آئے کون ہے وہ آدمی جس نے یہ بات کہی. اب فرماتے ہیں، اتنا میں نے مقدمہ بنایا، سنو کہتے ہیں، اس مجمع سے کہتے ہیں ولایت تکوینی پر بحث ہو رہی ہے، اور اس پہ کہتے ہیں کہ بیت فاطمہ، آپ بھی کہتے ہیں بیت فاطمہ، علی کا گھر نہیں کہا. کیوں علی کا گھر نہیں ہے کیا؟ حسن کا گھر نہیں ہے کیا؟ حسین کا گھر نہیں ہے کیا؟ لیکن نہیں، میں نے کہا نا معروف کیا ہے وہ گھر آج تک کس نام سے معروف ہے؟ فاطمہ فاطمہ فاطمہ، بیت فاطمہ، فاطمہ کا گھر، دختر رسول کا گھر. یہ عظمت ہے دختر رسول کی، یہ عظمت ہے ہمسر حیدر کی، یہ عظمت ہے مادر حسنین کی. تو ان کے نام سے وہ گھر ہے قیامت تک، گھر فاطمہ گھر فاطمہ. اور پھر بعد میں شاعروں نے بھی سب نے یہ لکھا گھر فاطمہ گھر فاطمہ، فاطمہ کا گھر. ایسے ہی ہے نا. اب آئیے کہتے ہیں بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، گوشہ یعنی کونا، ایک حصہ کہہ لیجئے. بیت فاطمہ میں ایک گوشہ، ایک حصہ ایسا ہے جس پہ چھت نہیں ہے، جس پہ چھت. حالانکہ میں نے جو پڑھا اور آج تک جو آثار دیکھے اس میں یہی دیکھا کہ کورڈ ہے، سارا کا سارا کیا ہے؟ کورڈ ہے. آج بھی کورڈ ہے. حیران ہوا یہ لفظ سن کے درس میں، کہتے ہیں کہ اس کی چھت نہیں ہے. ایک ایسا گوشہ ہے، ایک ایسا حصہ ہے بیت فاطمہ میں جس کی چھت نہیں ہے. اور اس مقام سے اس گھر کے مکی کون ہیں؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین. اس گھر کے مکی اس گوشے سے براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں. براہ راست عرش کا، یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، نہ آسمان ہے نہ کچھ نہیں، براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں.
ایک نور ہے جو مسلسل اس گھر میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے. بات ختم نہیں ہوئی. فرماتے کہ نور ہے جو جا رہا ہے آ رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج تک ٹوٹا نہیں. یعنی آج تک یہ نور کے آنے جانے کا سلسلہ کیا کہ یہ ملائکہ ہیں جو اس گھر کی زیارت کے لیے آتے جاتے ہیں. یا اب سمجھ میں آیا؟ اللہ سمجھ میں آئی بات کہ کیوں اللہ کا رسول اس دروازے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کیونکہ مختلف الملائکہ, کیا مطلب ہے مختلف الملائکہ کا؟ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. وہ خمینی دلیل دے رہے ہیں کہ آپ بھی ملائکہ کے آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے. کیوں؟ جب تک درود بھیج رہے ہو, اور درود کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں. جب تک درود زندہ ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. مل کر ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا. بات واضح ہوئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی مکمل نہیں ہوئی. اس کی تشریح کروں گا جب مصائب میں آؤں گا, لیکن اب سمجھ میں آ گئی بات. یہ کیا راز ہے کہ چھت ہے مگر نہیں ہو؟ یہ خود ایک سوال ہے نا کہ چھت ہے مگر نہیں ہے, کیا مطلب؟ لیکن عظمت سمجھ میں آئی. اور بتانے والا کون؟ جس کو بڑی مشکل سے ہم منواتے کہ اتنا تو مان لو کہ شیعہ ہے بھائی, اور کچھ نہ مانو. یہ پروپیگنڈا ہے. یہ پروپیگنڈا آج بھی وہی پروپیگنڈے کا ہتھیار, اس سے ہمیں مارا جا رہا ہے. پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا, تبلیغات تبلیغات تبلیغات, جس سے ہمیں مارا جا رہا ہے. ہمارے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. کیسے نہیں آنکھیں بند کر کے کسی پروپیگنڈے کے پیچھے چلے جائے گا. وہ ایسی ہی شخصیات کو نشانہ بناتا ہے سامراج جن شخصیات سے اسے خوف ہوتا ہے, جن سے وہ ڈرتا ہے. یہ تو غلام ہے نا, یہ غلام ہے. میں کوئی موازنہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تو غلام ہے نا. آقا کے ساتھ کیا ہوا؟ علی کو کس ہتھیار سے مارنا چاہا تھا؟ پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا. حسین کے خلاف ہزاروں جمع کیے, کیسے؟ پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا. معلوم نہیں تھا سب کو علی کون ہے, معلوم نہیں تھا سب کو حسین کس کا بیٹا ہے, معلوم تھا نا. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈے کا ہتھیار کہ لوگ بہک جاتے, لوگ اس طرف چلے جاتے. آئیے آگے چلیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ جو نور کا سلسلہ ہے یہ آج تک جاری ہے, آ رہا ہے اور جا رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ملائکہ قبر حسین کا طواف کریں؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سلسلہ جاری ہے کہ نہیں جاری ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹے سوالات جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب میں دیتا ہوا چلا جاتا ہوں تاکہ ذہن میں پانس نہ چبھی رہ جائے کہ پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا. قبر حسین کے لیے ہے کہ نہیں؟ طواف کر رہے ہیں ملائکہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن قدموں میں حسین کی جنت ہو؟ ماں ہے نا زہرا, حسین کی ماں ہے. بلکہ میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ کربلا زہرا کے شیر کی تاثیر ہے. کربلا زہرا کے شیر, زہرا نے تعمیر کی ہے کربلا, فاطمہ نے تعمیر کی ہے کربلا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فاطمہ نے. اب آپ اندازہ لگائیے. تو بات سمجھ میں آ گئی. مختلف الملائکہ کیوں کہا اللہ کے رسول نے اس گھر کو؟ یہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. تو اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. وہ میں نے آپ کو دی دلیل. یہ دلیل ہے. ملائکہ طواف کر رہے ہیں اس گھر کا. اب تک وہ نور جاتا ہے, جا رہا ہے اور آ رہا ہے, جا رہا ہے اور آ رہا ہے. آئیے آگے چلیں. اشارے کیے تھے, اب بات کو لے کر تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. پورا واقعہ نہیں پڑھتے. اتنا تو طے ہے نا, کل میں نے عرض کیا تھا سیاہ ستہ سے آپ کی خدمت میں کہ جب حضور آتے تھے, جب دختر رسول تشریف لاتی تھی, حضور کھڑے ہو جاتے, احترام کرتے تھے, ہے نا. یہ وہاں لکھا ہے, ہمارے وہاں بھی یہی چیز لکھی ہے کہ جب بھی آتے
جب بھی دختر بیٹی تشریف لاتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، مرحبا کہتے تھے، رحبا قام رہے و رحبا، کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور مرحبا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مرحبا یعنی خوش آمدید، مرحبا یعنی خوش آمدید، ویلکم کرتے تھے اپنی صاحبزادی کو، اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ کیوں؟ ہم نے عرض کیا کہ سنت رسول تو ہے نہیں، کیونکہ سنت رسول ہوتا ہی اٹھنا اور بیٹھنا بیٹی کے لیے، تو سب کرتے ہی سنت ہے نا۔ بڑے بڑے والدین گزرے ہیں، بڑی بڑی بیٹیاں گزری ہیں، کہیں تو کوئی واقعہ ہوتا کہ صاحبزادی آئی تھی اور ابا کھڑے ہو گئے تھے؟ نہیں ہے نا، مطلب پوری تاریخ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن کہیں چلے جائے تو میں ذمہ دار تھوڑی، میں تو بات کر رہا ہوں کلی بطور کلی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں تھا، کبھی ایسا نہیں ہے کہ باپ بیٹیوں کے احترام، کہ بھائی سنت ہے نا، کرو نا یہ کام، اللہ کے رسول نے انجام دیا تم بھی انجام دو، نہیں۔ کیوں؟ یہ سنت نہ بننا بتا رہا ہے کہ یہ بیٹی کی حیثیت سے احترام نہیں۔ اگر بیٹی کا احترام ہوتا تو سنت بنتا، بیٹی کا احترام ہوتا تو سنت بنتا۔ یہ کس کا احترام ہے؟ یہ صحیح سیاہ ستہ کی حدیث، صحیح بخاری شریف سمیت، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ وہ تو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، وہ تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، یہ ترجمہ تھوڑی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی کا معنی ہے فاطمہ میرا جز، میرا حصہ، میرا ٹکڑا، میرے بدن کا ٹکڑا، میرا پارے بدن، پارے تن، فاطمہ یہ معنی بضع کا، جو الگ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی؟ تو جزو رسالت اس لیے کہا جاتا ہے فاطمہ کو کہ احترام ہے جزو رسالت کا، بیٹی کی حیثیت سے نہیں۔ کیوں جزو رسالت ہے فاطمہ؟ اس لیے جزو رسالت ہے کہ مردوں کے لیے اللہ کے رسول کے افعال سنت بنتے چلے گئے۔ بنے کہ نہیں بنے؟ بنتے، جو کام انجام دیا سنت سنت سنت۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جن میں مرد الگ ہیں، خواتین الگ ہیں، ہے نا؟ تو خواتین کہاں سے سنت لائیں؟ کیوں؟ وہ محروم رہ جائے سنت رسول سے۔ اس لیے جزو رسالت قرار دیا، سیدۃ النساء العالمین قرار دیا کہ قیامت تک میری بیٹی کی سیرت، میری بیٹی کی افعال قیامت تک کی عورتوں کے لیے سنت ہے۔ یعنی تم عمل کرو نہ کرو، اس کی سیرت پہ چلو نہ چلو، جیسے رسول کی سیرت پہ کہاں چل دینا، انہیں چلے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری نے نمونہ عمل کہاں ہے۔ تو خواتین کے لیے، خواتین یہ نہیں ہو سکتا کہ مردوں کے مسائل بھی خواتین بتا رہی ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آیا کیوں بضعۃ الرسول کہا؟ ہر اعتراض سے قیامت تک کے لیے خواتین کو محفوظ کر دیا کہ نہیں، یہ میری بیٹی ہے نا، یہ جو کہتی چلی جائے، جو کرتی چلی جائے، یہ سنت رسول ہوگا۔ کیوں؟ جزو رسالت ہے فاطمہ، بضعۃ منی، میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آسان ہو گیا مطلب؟ آسان ہو گیا مطلب؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ قندیل ان گھروں میں ہے بھائی، ان گھروں میں ہے یہ جس کو اللہ نے اپنے نور سے اپنے نور کی مثال دی ہے۔ اس قندیل، تو قندیل کہاں ہے؟ قرآن بتا رہا ہے ان گھروں میں جاؤ نا، جن گھروں کی بلندی کا اللہ نے حکم دیا کہ اعتراف کرو ان کی عظمت کا، ان کی عظمت کا اعتراف کرو، تو کوئی تو کرے نا۔ تو اب دیکھو نا کیسے اعتراف کرنا سکھا رہا ہے اللہ کا رسول، اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ہے، اس کا احترام کرو۔ لیکن نہیں، عجیب ضد ہے کہ اسلام آل سے مت لو، پتہ نہیں کب کا مصرع ذہن میں آ گیا، کوئی 50 55 60 سال پرانا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، پہلے سے سوچا نہیں تھا، پڑھتے پڑھتے بس ذہن میں آ گیا،
ایک دم ذہن میں یہ مصرع آ گیا. سچے بھائی نے کبھی پڑھا تھا کوئی نوحہ وغیرہ اسی کا حساب کا, تو ایک مصرع اچانک ہی ذہن میں آ گیا, میں کتنے صحیح وقت پہ آیا یاد. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. بس وہی کل والی بات آ گئی نا, لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها. نقب زنی نہ کرو, نقب زنی نہ کرو, نقب نہ لگاؤ, پشت سے نہ آؤ, چھتوں سے نہ آؤ گھروں میں, بلکہ کہاں سے آؤ؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. جب گھروں میں, گھر کا ذکر ہے بھائی یہاں پہ, جب گھر میں آؤ تو کہاں سے آؤ؟ او بھائی اپنے گھر میں بھی انسان دیوار ٹاپ کے اندر, آج کل تو ویسے ہی اندھیرا ہوتا, لائٹ وائٹ تو ہوتی نہیں ہے, چلا جائے تو محلے والے پکڑ کے جب تک پتہ چلے اس وقت تک ہڈیاں وڈیاں توڑ چکے ہوں گے. کون سنے گا شور میں اس کی, جب وہ بتا گا میں گھر کا مالک ہوں, وہ مالک ہوگا تو بعد میں ان کا قصور بھی نہیں لوگوں کا, کیوں کود کے جا رہا تھا بھائی, دیوار کود کے جانے والے کو تو چور ہی کہتے ہیں. سمیا سارقن, کل میں نے اس کہتا نعت اللہ میں مولانا نے کیا فرمایا, سمیا سارقن, اسے تو چور کہا جاتا ہے جو دروازے کو چھوڑ کے, فمن اتاہا من غیر ابوابها سمیا سارقن, جو دروازوں کو چھوڑ کر گھروں میں کہیں اور سے داخل ہو جائے گا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چور. چور کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں, اسے چور کہتے ہیں. تو سمجھ میں آئے کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ دروازوں سے آؤ, گھروں میں دروازے سے آؤ. دروازے ہیں نا, گھر دروازے کے بغیر ہوتا ہے کیا؟ بیت کا ذکر ہے, گھر کا ذکر ہے, تمام تفصیلات بتائی جا رہی ہیں, اور بھی کل بتا دیں گے آپ کو, اور آیت پیش کر دیں گے. بس اب گھڑی پہ سامنے اچھا وہ لگی ہوئی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے عشرے کے ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً گھڑی دیکھنا پڑتی ہے, کیونکہ ظاہر ایک کے بعد ایک پروگرام سب جگہ ہوتے ہیں, یہاں بھی پروگرام ہوتا ہے دوسرا ماشاءاللہ سے, تو اب سب چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے چلنا پڑتا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہی ہوتے ہیں, گھروں کو تلاش کرو. آپ تلاش نہ مانیں ہماری بات, آپ خود تلاش کیجئے, جائیے. کہاں سے لائیں گے تلاش کر کے؟ ڈھونڈ ڈانڈ کے کہیں سے لائیں گے تو صفات کہاں سے لائیں گے؟ سیدۃ النساء العالمین کہاں سے لائیں گے؟ حق جس کے ساتھ ساتھ مڑتا ہو, حق جس کے ساتھ ساتھ مڑتا ہو, وہ کہاں سے لائیں گے؟ حسن حسین کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ سارے پروپیگنڈے ایک طرف, محرم آتا ہے ہر طرف سے بازے بجنے شروع ہو جاتے ہیں, اسپیکر کھول دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہر طرف حسین حسین حسین. ہم تو صبح سے یہی دیکھ رہے ہیں بھائی, کل سے کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی, جتنا شور مچانا ہے مچا لو بھائی, تمہاری مرضی. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں, بس انتظار کر رہے ہیں کہ ماتم کب شروع کرو گے, انتظار کر رہے ہیں. کل تک جلوس بدعت تھا, محفل مجلس بدعت تھی, سب حلال ہو گیا, ایک کسر رہ گئی. ہماری ضد میں صحیح ماتم تو کر لو تھوڑا سا, ہے نا, ایسی ہے نا. ہماری ضد میں منقبت تیار, ہماری چرا کے سارا کمال ہمارا لے کے چلو کر لو. اچھا ہمیں کوئی, ہمیں کائی کی جلن ہوگی بھائی؟ جلے گا وہ جس کو جلائی گی آتش جہنم. ہمیں کائی کی اثر, ہمیں کوئی ایسا مسئلہ, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہم تو خوش ہو رہے ہیں کہ چھپے ہوئے چہرے سامنے تو آ رہے ہیں کم سے کم. ہر سال حسین کا ذکر کتنوں کو بے نقاب کر دیتا ہے, اور کتنے ہی حر ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں. دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی آج کل, انہی کے پڑھے ہوئے ان کے گلے, وہی خوب سنا رہے ہیں, سب کے فضائل سنا رہے ہیں. وہ جس کے فضائل پڑھتے ہیں انہی کے اپنے آتے ہیں, ان کی ایسی تیسی کر کے چلے جاتے ہیں. پھر کہہ رہے تھے رافضی ہے, یہ رافضی ہے, یہ رافضی ہے, وہ اس کی بھی ایسی تیسی کر رہے تھے, رافضی کہتا ہے, یہ رافضی ہے, شیعہ ہے, چھپ کے یہ کام کر رہا ہے. اپنے اتنے بڑے بڑے علماء کو ہماری دشمنی رافضی بنا چکے اب تک. میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت بڑے بڑے علماء ان کو رافضی. اچھا وہ ضد میں آ گئے, وہ کہتے ہیں اچھا رافضی ہے تو پھر اور لو. جیسے امام شافعی علیہ الرحمہ, ارے بھائی ایک مکتب کا امام ہے بھائی, فقہ شافعی کا بانی امام ہے امام شافعی, اس کو رافضی بنا دیا تھا, اس کو کہہ دیا تھا رافضی. اضافی مجلس نذکر علیہ وسبتہ وفاطمۃ الزکیہ یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ برئت الی المہیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ. یہ امام شافعی کے اشعار ہیں,
اور ناچیز نے کوشش کی کہ اسی زمین میں اس کا منظوم ترجمہ کر دوں، کوشش کی ہے میں نے، اس کا نظم کا ترجمہ کر دوں تو زیادہ مزہ آئے گا۔ اشعار کس کے ہیں؟ امام کہیں بھی ایک صلوات دیکھیے محمد آل محمد کا۔ بہرحال اب ترجمہ کیے دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو بیچ میں بھول جائیں گے تو مسئلہ دوسرے کے نہیں بھولنا، اپنے بھول جاتا ہوں۔ صلوات دیکھیے محمد آل محمد کا۔ کل سنا لیں گے آپ کو، اب اس کا ترجمہ کر دیں آپ نے۔ اِذَا فِي مَجْلِسٍ نَذْكُرُ عَلِيًّا، جب بھی میں نے کہیں کسی مجلس میں علی کا ذکر کیا، وَسِبْتَهَا وَفَاطِمَةَ الزَّكِيَّةَ، اور کہیں بھی میں نے علی کا ذکر کیا، حسن حسین کا ذکر کیا، فاطمہ کا ذکر کیا، ایک قوم آ جاتی ہے چڑھ کے، یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ، ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا اور چلانا شروع کر دیتا ہے تم نے تجاوز کیا اور تم رافضی ہو گئے، یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ، تو رافضی ہو گیا، تو یہ رافضیوں والا بیان کر رہا ہے، رافضیوں کی حدیث بیان کر رہا ہے۔ اب کہتے ہیں امام صاحب بیعت الی المہیمن من اناس، باری الحق گواہ ہے نا میں ان لوگوں سے بری ہوں، یعنی میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، بیعت الی المہیمن من اناس، بابو گواہ ہے نا میں ان سے بری ہوں، ان لوگوں سے دور ہوں، یرون الرجز حب الفاطمیہ، جنہیں آل فاطمہ کی محبت رقص نظر آتی ہے، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ہے امام شافعی، کیونکہ ان کو بھی رافضی کہہ دیا تھا۔ امام نسائی نے فضائل میں ان کے رافضی، جو فضائل بیان کر دیں ان کے بڑے بڑے امام، امام نسائی کون؟ شاہ ستہ میں سے ایک، صحیح نسائی، سنن نسائی ان کی ہے بھائی، 6 میں سے ایک کتاب ان کی ہے، علی کے فضائل بیان کی کتاب لکھی، 101 حدیثیں جمع کی، رافضی مار دیا ان کو، قتل کر دیا، یہ کتاب کیوں لکھی؟ صرف اسی بات پہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم وہ ادھر آ گئے، ان کا بھائی یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ جب میں نے کہا انہیں یقین نہیں کریں ایسے کیسے ہوگا، میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ امام نسائی کو اتنا مارا تھا، اتنا تشدد کیا تھا کہ تم نے کیوں لکھا، تو اس تشدد کی وجہ سے بیچارے تیسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی شہید ہو گئے، علی کی محبت میں تو بیچارے نے مار کھائی ہے، تو ان کو یقین نہیں آیا، اور جب گئے خود ہی نکالی، میں نے کہا جب آپ کتابیں دیکھو نا امام نسائی کی سوانے، انہوں نے اب تک دیکھی نہیں تھی، حدیثیں پڑھی تھی ان کی خالی، پڑھ کے مجھے فون کر رہے کریں وہی وہ تو بات بالکل یہ کیا ہوا، میں نے کہا نہیں اور بتا رہا ہوں، جاؤ شافعی کو پڑھو، شافعی کو رافضی کہا گیا، یہ سب وہ دیکھ کے بس ہوتا یہ ہے کہ جہاں کہیں ہر ہوتا ہے نا وہ نکل کے آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا نا کہ تم ہمارے چھوٹوں پہ حملے کرتے ہو، اب تمہارے بڑے بڑے لے کر آ جاتے ہیں۔ حسین نے یہی تو سکھایا، ہزار ایک طرف ایک ہوئے بس ختم کر دیا میں نے بیان، بس یہ دشمنی علی سے بیر ہے، خدا واسطے علی سے بول۔ میں نے بتایا بڑے بڑے امام ان کے کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو انہیں آگ لگ جاتی ہے، یہ فوراً آ جاتے ہیں رافضی ہو گئے تم فلاں، آج تک وہی ہے کہ نہیں، وہی چل رہا ہے نا، کوئی بات رافضی ہو گیا، بتائیں گے رافضی کی بھی تفصیل۔ بس یہی دشمنی کہاں تک آئی؟ کربلا تک آئی۔ اپنے خیال میں انہوں نے حسین کو گھیر لیا، پلان کر کے منصوبہ بندی کر کے بدلہ لیں گے، بدلہ تو اپنے خیال میں اس نے لیا نا، بدر و احد کے مقتولین کا لیا نا، نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اصل انتقام لیا حسین نے، اصل انتقام کس نے لیا؟ حسین نے۔ کہیں گے کیسی بات ہے؟ کہہ رہا ہوں آپ، حسین کون سا زمانہ ہے یہ؟ 60 ہجری ختم ہوگی، 61 شروع ہوا ہے، کون سا زمانہ ہے جانتے ہیں؟ عالم اسلام کا کوئی ایک بھی ممبر ایسا نہیں جہاں سے علی پہ سب و شتم نہ ہوتا ہو، کوئی ایک بھی، ہر مسجد ہر ممبر سے علی پر سب و شتم، علی پر سب و شتم، ہے نا، برا بلا کہا جاتا ہے، یعنی تبرہ کیا جاتا ہے کس پر؟ علی پر۔ تصویر کا یہ رخ نہیں دکھاتے اپنے لوگوں کو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جاؤ دیکھو تاریخ میں تبرہ شروع کس نے کیا ہے،
90 سال تک تبرہ ہوتا رہا، 90 سال، بنی امیہ کے 90 سال، منبروں سے، 90,000 منبروں سے علی پر تبرہ ہوتا رہا۔ جاؤ تاریخ کھنگالو اپنی، وہ دیکھ رہے ہیں نا حسین کہ میرے بابا کا سب و شتم ہوتا ہے، میرے بابا کو برا والا کہتا ہے۔ اب انتقام لیا حسین، جیسے عہد و پیمان ہو، دیکھو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، کیا کروں گا۔ وہ سمجھے ہم جیت گئے، سمجھے تھے، ظاہری بھی ان کی شکست تھی، لیکن وہ سمجھے ہم جیت گئے، جشن منا رہے، شور مچا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ حسین نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ اتنی بڑی قربانی ضرور ہوئی، لیکن کیا کیا حسین نے قیامت تک کے لیے منبر دیا کہ سنا اب منبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے بیان ہوں گے۔ قیامت تک کے لیے ساری دنیا میں جہاں بھی مجلس اللہ کا فرش بچھے گا، ارے حسین کا ذکر تو 10 منٹ 15 منٹ بسائے، باقی مجلس میں کیا ہوتا ہے سوائے علی کے فضائل کے کچھ بیان نہیں ہوتے۔ تو یہ تو حسین کا بڑی امیہ سے انتقام، قیامت تک کے لیے منبر ذکر میرے بابا علی کا ہوگا۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ۔ یہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ علی کے ذکر سے تو اپنی مجلسوں کو زینت دے رہے ہیں نا، علی کے ذکر سے تو روشنی ہے، علی کے ذکر سے تو نور ہے، ہمارے دلوں میں بھی، ہماری مجلسوں میں بھی، ہماری محفلوں میں۔ یہ کس کی دین ہے؟ حسین۔ کربلا نہ ہو تو کچھ نہیں، پھر 13 رجب بھی نہیں، پھر 3 شعبان بھی نہیں، 15 شعبان، کچھ نہیں، کیونکہ حسین نہیں، کربلا نہیں۔ کربلا نے کیا کیا؟ اولین و آخرین سب کو زندہ کر دیا۔ اس لیے حسین نے فرمایا، اس لیے رسول نے فرمایا تھا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں۔ کربلا نے پہلے والوں کو بھی، کیوں انبیاء کا وارث، کربلا نہ ہو تو کہاں بھی انبیاء کی تعلیمات۔ اولین و آخرین کو زندہ رکھنے والے کا نام ہے حسین، حسین، حسین۔ لیکن کیا اتنا آسان تھا؟ اتنا آسان تھا؟ سب کچھ لٹانا پڑا حسین، اور سب کچھ لٹانے کے لیے 2 محرم کو والد کربلا ہو گیا۔ آج پہنچ گئے حسین کربلا کی سرزمین پر، جہاں آپ کی سواریاں بڑھتی نہیں تھیں، بدلی مقاتل کے مطابق 1 2 3 4 5 بدلتے چلے۔ اور جو بنی اسد کے لوگوں کو بلایا ہے، بلاؤ یہاں کے لوگوں کو، کس کی زمین ہے؟ بنی اسد کے لوگوں نے ہماری زمین۔ اس جگہ کا نام مختلف نام بتاتے رہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ آخر میں بتایا کہ اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، کرب بلا، 2 لفظوں سے مل کر یہ کربلا بنا ہے، کرب بلا، کرب و بلا۔ اور اس کا نام یہ اس لیے ہے کہ یہاں سے کوئی نبی یا نبی زادہ سکون سے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت دیکھ کر گیا ہے اس سرزمین سے۔ فرزند رسول اگر یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اپنے ارادے کو بدل دیجئے، چلے جائیے یہاں سے، اس سرزمین سے چلے جائیے۔ کہ نہیں، جیسے کرب و بلا سنا تھا، آپ نے کلمہ ارجاء زبان پہ جاری کیا تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس ہماری منزل آ گئی۔ سواریاں بٹھا دو، ناقے بٹھا دو، سامان اتارو، خیمے اتارو، نصب کرو، ہمارے جانے کی جگہ، ہمارے وہ جگہ آگے جس کا ہم سے وعدہ کیا، وعدہ خدا کی قسم، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہماری سواریاں، ہمارے حیوان باندھے جائیں گے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن یہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابھی یہ حکم جاری کیا تھا حسین نے کہ کچھ ہی دیر میں فضا آ گئی، فضا آ کے سلام، ثانیہ زہرا سلام دے جائے، ثانیہ زہرا نے سلام دے جائے، آئے ناقے کے پاس، ناقہ بیٹھ چکا ہے نیچے، محمل میں ہے، ثانیہ زہرا محمل میں ہے، بھائی بہن میں گفتگو ہوئی، سلام جواب،
سبب پوچھا بلانے کا حسین نے. ثانیہ زہرا فرماتی ہے بھیا جتنی جلد ہو سکے یہاں سے کوچ کرو, یہاں سے کوچ کرو, یہاں نہ. کیوں میری بہن ایسا کیا مسئلہ ہوگا؟ فرماتی ہیں بھیا جب سے یہاں آئے ہیں میرے دل کو قرار نہیں, اس مٹی سے آپ کے لہو کی بو آتی. سر جھکا لیا حسین. بہن زینب کہیں ہم جانے والے نہیں, یہی زمین ہے جس کے لیے ہم چلے تھے مدینے سے, یہی جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ تھا. گفتگو ہوئی, سمجھایا بہن کہیں نہیں جانا بہن, یہی ٹھہرنا واپس. بنی اسد کے ہیں مرد, ان سے کہا بتاؤ یہ زمین مجھے کتنے کی فروخت کرو؟ تو کہتے کہ فرزند رسول ہم آپ کو یوں ہی دیتے. کہا نہیں یوں ہی نہیں, سودا کرو, مجھے خریدنا ہے. سودا ہوا, 60,000 درہم میں زمین حسین نے خرید لی, میری ہو گئی. حسین فرماتے زمین میری, تمہیں واپس دیتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ. 3 شرطوں کے ساتھ تمہاری زمین. پہلی شرط دیکھو کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے, ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو دفنائیں گے, ہماری لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے. پہلی شرط یہ ہماری لاشوں کو دفناؤ, وعدہ کیا دفنائیں گے. دوسری شرط اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا, زراعت نہ کرنا. دیکھیے حسین کو آپ کا کتنا خیال ہے, جانتے ہیں نا حسین کہ میرے چاہنے والے سارا سال آئیں گے, دنیا بھر سے آئیں گے, لاکھوں آئیں گے, کروڑوں آئیں گے, سردی میں آئیں گے, گرمی میں آئیں گے, خزاں میں آئیں گے, بہار میں آئیں گے, ہر موسم میں آئیں گے نا. کہیں ایسا نہ ہو میرے چاہنے والوں پہ الزام لگ جائے کہ یہ کھیتیاں باڑھ دیتی, یہ کھیت برباد کر. شرط ہے نہیں کرو گے کھیتی باڑی, آج تک نہیں ہوتی. وہ پھول پودے لگا دینا وہ الگ چیز ہے, کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حسین کی شرط ہے یہاں کھیتی باڑی نہیں ہوگی. قبول کر لی گئی شرط, قبول کر لی. فرزند رسول نہیں ہوگی زراعت یہاں پہ. تیسری شرط دیکھو ہماری شہادت کے کچھ عرصے کے بعد ہمارے چاہنے والے آئیں گے, ہماری قبروں کے زائرین آئیں گے. دیکھو ہماری قبروں پہ نشان لگا دینا اور ہمارے آنے چاہنے والوں کو بتانا, ایک ایک قبر کا نشان بتانا. اور سنو انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا. کتنے دن میں سفر کرتے ہو نجف سے کربلا؟ کم سے کم 3 دن, زیادہ سے زیادہ 5 دن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے ان لوگوں کا حسین کے ساتھ جو آج تک نبھا رہے تھے. حسین کے ظاہر آ رہے, حسین کے ظاہر آ رہے, ان کا استقبال کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے لیے خیمے بناؤ, ان کے لیے اچھی سے اچھی غذا بناؤ. ان کے پیروں میں درد ہو گیا ہوگا چلتے چلتے, ان کے پیر دباؤ. اور میں کیا کیا بتاؤں آپ میں سے نہ معلوم کتنے جا چکے ہو, جو نہیں گئے دعا کیجئے پروردگار سب کو لے لیں. دیکھا ہے نا اربعین پہ, اب تو عاشورہ پہ بھی یہی ہوتا ہے. اب تو عاشورہ پہ 3 دن مہمان رکھنا ہمارے چاہنے والوں کو وعدہ کیا, وعدہ. مگر حسین کی تسلی نہیں ہوئی, اپنی عورتوں کو بلاؤ, خواتین کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو وعدہ کرو ہمارے لاشوں کو دفناؤ گی. خواتین نے وعدہ کیا, دفنائے. تسلی نہیں ہوئی حسین کہ اپنے بچوں کو بلاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو, حسین بیٹھ گئے خاک پر, چاروں طرف بچے. مانوس جب بچے ہو گئے, پیار کر رہے ہیں بچوں کو حسین, اور پھر اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں, یہ لوگ ڈر جائیں, ہماری لاشیں نہ دفنائیں, تو دیکھو تم تو بچے ہو نا, کھیلتے کھیلتے آنا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہمارے لاشوں پر خاک ڈال دیں. وعدہ لیا بچے, وعدہ لیا بچے. عزاداران حسین واقع کربلا ہو گیا, اپنے کشتے دفنائے. لشکر عمر سعد نے فرزند زہرا کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر چلے. پامال شدہ لاشا پڑا ہے. یہ خوف کا ماحول ہے, ایسی خوفناک جنگ دیکھی نہیں تھی بنی اسد کے لوگوں نے کبھی. گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں. جب 12 محرم کو قافلہ یہ سب چلا گیا, عمر سعد کا لشکر چلا گیا, اسیر چلے گئے, خالی ہو گیا میدان کربلا. اب خواتین جمع ہونے کے دیکھو ہم نے وعدہ کیا تھا فرزند زہرا کا لاشا دفنائی, ہو دیکھو حسین کا لاشا پڑا ہے, کوئی دفنانے والا نہیں. مردوں کے پاس کہ چلو تم نے وعدہ کیا تھا لاشا دفناؤ.
ڈر گئے مرد کا بیٹھ جاؤ گھروں میں، کیا چاہتی ہو بیوہ بنا دی جاؤ، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، ابھی دیکھا نہیں تم نے کہ کیا ہوا تھا، ڈر گئے مرد۔ خواتین پھر جمع ہوئی، ہمارے مرد ڈر گئے، ہم نے بھی وعدہ کیا تھا، بچوں نے بھی وعدہ کیا تھا، بچوں کو جمع کیا، بچوں ہماری مدد کرو، زہرا کے لال کا لاشا دفنانا ہے، حسین کا لاشا دفنانا ہے۔ بچوں نے اپنے ننھے ہاتھوں میں کدال بیل سے جو اٹھا سکتے تھے اٹھایا، خواتین نے چادریں سر پہ ڈالی اور دوڑے قتل گاہ کی طرف، حسین ہم آ رہے ہیں، تیرا لاشا دفنانے آ رہے ہیں۔ اب مردوں کی غیرت جاگی، ہتھیار باندھے گھروں سے نکلے کہ اب چاہے مر جائیں مگر حسین کا لاشا دفنائیں گے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی ذلت کی کہ ہمارے سامنے ہماری عورتیں لاشیں دفنائیں۔ ایک ایک عورت کا ہاتھ پکڑا، اپنے اپنے گھر کی واپس لے گئے کہ بس اب کچھ بھی ہو جائے ہماری غیرت کو گوارا نہیں کہ تم لاشیں دفناؤ، ہم لاشیں دفنائیں گے۔ ان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کی عورتیں چادریں پہن کر آتی اور لاشیں دفنا دیتی۔ کیا کرے سید سجاد، سامنے بابا کا بے گور و قدم لاشا پڑا ہے، آباد شدہ لاشا خاک کربلا اڑ کر اس کا قتل بنتی ہے۔ کیا کرے سید سجاد، جس کے سامنے خیمہ کو لوٹا گیا، خیمہ کو آگ لگائی گئی، ماں بہنوں پتیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ کیا کرے سید سجاد، جس کے سامنے رسول قاضیوں کو قیدی بنا کر بازار اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم